جو چیز قرآن و سنت کے اندر بالکل صراحتاً ممنوع ہو، ہم کیسے اس کے خلاف جا سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے تمام مسلمان بھائیوں سے پرزور اپیل ہے کہ اپنی ساری کی ساری رقم، جہاں مجبوری ہو وہاں جیسے میں نے اس کی گنجائش ہے، لیکن جہاں یہ مجبوری ایک حد تک ختم ہو چکی ہو تو اپنی رقم جلد سے جلد ان بینکوں سے نکلوا کر یا تو کسی اور جگہ رکھوا لیں، اور اگر کہیں اور نہیں رکھوانا چاہتے ہیں یا مجبوری ہے تو کم سے کم اسلامک بینک الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی احل اللہ البیع وحرم الربا وقال تعالی فی مقام آخر فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ دیکھیں قرآن و حدیث میں سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ سود یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ باقی گناہوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے ڈرو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یا اس کا عذاب یہ ہے یا فلاں ہے، لیکن سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ جو اس سود سے نہیں بچتا تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سود جیسی لعنت سے خود بھی بچے اور دوسرے اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، دیگر مسلمانوں کو بھی بچانے کی پوری کوشش کریں۔ جو سودی بینک جتنے بھی ہیں ان میں اگر آپ سروے کریں تو اس میں آپ کو تقریباً یعنی 100 میں سے 60 سے 70 یا 80% ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کا کرنٹ اکاؤنٹ بنا ہوگا وہ سیونگ اکاؤنٹ نہیں بنواتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اتنا تو پتہ ہے کہ جو سودی بینک ہے اس سے سود لینا درست نہیں ہے، اور ایک ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے وہ اپنے آپ کو اس سود جیسی لعنت سے بچاتے ہیں۔ تو اس مسلمان ہونے کا تقاضا اور جو ملک پاکستان جو اللہ کے نام پر اور اسلام کے نام پر بنا ہے، اس میں تو شروع سے ہی سود پر پابندی لگا دینی چاہیے تھی شروع سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ 70-72 سال ہو گئے ہیں، 75 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک پورے ملک کے اندر سودی نظام ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ علماء کی محنت اور کوشش کی وجہ سے تقریباً 15 سے 20% اب غیر سودی بینکنگ کا رواج پا چکا ہے، اور علماء ابھی بھی محنت کر رہے ہیں کہ سود جیسی لعنت سے اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے ہم وطن کو، جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو کیسے بچایا جائے، وہ اس بارے میں فکر مند ہیں۔ یہ سود جیسی لعنت کی وجہ سے آج جو نا یہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور مہنگائی کے اور بھی دوسرے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ سودی نظام بھی ہے۔ اس سودی نظام کی وجہ سے جو معیشت ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو 4 یا 5 بینک ہیں جنہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل درج کی ہے، ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ساری کی ساری رقم، ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ میں اپنی رقم رکھوائی ہوئی، آپ سود نہیں لے رہے لیکن آپ کی رقم سے یہ جو بینک ہے سودی بینک، یہ سارا آپ کی رقم آگے سود میں لگاتے ہیں، سودی نظام میں لگاتے ہیں۔ اگر ساری رقم نہ لگائے تو کم سے کم 70 سے 80% جو رقم ہے، یا 60% یا کم سے کم 50% جو رقم ہے، یہ آگے سودی نظام میں اور ناجائز کاموں میں یہ رقم لگائی جاتی ہے۔ تو علماء نے تو شروع میں اس بات کی اجازت مجبوری کی وجہ سے دی تھی کہ چوری وغیرہ بہت زیادہ اس کا رواج پا چکا تھا، اور اپنے پاس اتنی بڑی رقم محفوظ کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے علماء نے اس کی گنجائش کی کہ آپ سودی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں اپنی رقم رکھوا سکتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آج کل اسلامک بینکنگ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے، اور بہت سارے جو بینک ہے جیسے میزان بینک ہے، بینک اسلامی ہے، بینک دبئی اسلامی ہے، اور بہت سارے جو غیر سودی بینک ہیں اور ان کی بہت سارے برانچیں بھی ہیں، تو اس میں آپ اپنی رقم رکھوائیں۔ آپ اپنی ساری رقم، جو سودی جتنے بھی بینک ہیں ان سب سے رقم نکلوا کر، اور خاص کر جو یہ بینک ہے جنہوں نے اس
فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کو چیلنج کیا ہے، کم سے کم ان 4 یا 5 جو بینک ہے ان کا تو مکمل بائک آؤٹ کیا جائے اور اپنی ساری کی ساری رقم آپ 5 یا 6 دنوں کے اندر یا اسی مہینے کے آخر تک آپ اپنی اگر ساری رقم نکلوا دیں، دیکھیں یہ اپنے فیصلے سے، اپنے اپیل سے اور کیسے رجوع کرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے جو اس کی اجازت دی تھی وہ مجبوری کی وجہ سے دی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کل وہ مجبوری کچھ کم بھی ہو چکی ہے۔ آپ اسلامک بینکنگ جیسے میزان بینک ہے، باقی جو بینک ہے، آپ اس کے کرنٹ اکاؤنٹ میں اپنی رقم رکھوا سکتے ہیں، محفوظ کرنے میں ہے۔ جہاں اسلامک بینکنگ نہ ہو، بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر غیر سودی برانچز وغیرہ نہیں ہیں، تو چلے وہاں تو ایک مجبوری کے تحت آپ اپنے جو اس علاقے میں جو سودی بینک ہے آپ اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں اپنی رقم رکھوا لیں۔ لیکن جہاں جہاں یہ اسلامک بینکنگ پہنچ چکا ہو اور وہاں اس کی برانچیں موجود ہوں، آپ اے ٹی ایم وغیرہ سے اپنی رقم نکلوا سکیں، یا وہاں جو برانچیں ہیں وہاں جا کر اپنے معاملات وغیرہ ادا کر سکیں، پورے کر سکیں، تو کم سے کم ان علاقوں والوں پر تو لازم ہے کہ اپنی جو رقم ہے وہ سودی بینکوں سے نکال کر ان بینکوں میں رکھیں، یا تو ان بینکوں میں رکھیں یا خود اپنے کاروبار، جائز کاروبار میں لگا دیں، یا کسی اور کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیں۔ لیکن اگر یہ صورتیں ممکن نہ ہوں تو کم سے کم ان بینکوں میں رکھوا کر آپ سود جیسی لعنت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو خود سود نہیں لے رہے، اس سود کا گناہ تو آپ کو نہیں مل رہا، لیکن ایک درجے کا تعاون اس میں بہرحال موجود ہے کہ آپ سودی بینکوں میں اپنی رقم رکھوا رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ 50 سے اوپر، یعنی 60% یا 70% یا 80% یہ جو سودی بینک ہے اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم زیادہ ہوتی ہے، اور اسی رقم کی بنیاد پر وہ آگے سودی نظام وغیرہ ان کا چل رہا ہے۔ تو اگر یہ سودی یعنی کرنٹ اکاؤنٹ سے اگر رقم نکلوا لی جائے تو انشاءاللہ یہ نظام یہ خود مجبور ہو جائے گا کہ ہم اسلامی بینکنگ کی طرف آئیں۔ دیکھیں مسلمان ہونے کے ناطے ہم اتنی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ جہاں مجبوری ہو وہاں تو چلو اس کی گنجائش ہے کہ آپ اپنے وہ سودی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں اپنی رقم رکھوا لیں، لیکن جہاں اس مجبوری کا کچھ ازالہ ہو چکا ہو اور غیر سودی بینکنگ جہاں موجود ہو تو وہاں پر اپنی رقم جلد سے جلد نکلوا کر بینکوں میں رکھیں، اور خاص طور پر جو یہ 4 یا 5 بینک ہیں جنہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کو چیلنج کیا ہے، ان کا تو مکمل بائک آؤٹ کیا جائے اور اپنی ساری رقم ان بینکوں سے نکلوا لی جائے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ جس چیز کو ہم چیلنج کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے جائیں، تو جو چیز قرآن و سنت کے اندر بالکل صراحتاً ممنوع ہو ہم کیسے اس کے خلاف جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے تمام مسلمان بھائیوں سے پرزور اپیل ہے کہ اپنی ساری کی ساری رقم جہاں مجبوری ہو وہاں، جس میں نے اس کی گنجائش ہے، لیکن جہاں یہ مجبوری ایک حد تک ختم ہو چکی ہو تو اپنی رقم جلد سے جلد ان بینکوں سے نکلوا کر یا تو کسی اور جگہ رکھوا لیں، اور اگر کہیں اور نہیں رکھوانا چاہتے ہیں یا مجبوری ہے تو کم سے کم اسلامک بینکنگ جو قائم ہو چکے ہیں ان کے کرنٹ اکاؤنٹ پہ رقم رکھوا لیں، تاکہ آپ سود جیسی لعنت میں جو وہ پڑے ہوئے ہیں اور آپ ایک درجے کا سبب بن رہے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔